السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. برادران محترم، عزیز دوستو، اور میری مائیں اور بہنوں، آج جو ٹاپک میں آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں اس کا تعلق ہے تعلق باللہ کیسا بڑھایا جائے. آئیے ہم اس پر غور کریں کہ وہ کیا وجوہات ہے جو آج کل کے دور میں ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں، اور بجائے اللہ سے ڈرنے اور اس کی محبت دل میں بٹھانے ہم اس کی جگہ پر ہمارے دل و دماغ میں انسانوں کا خوف، انسانوں کا ڈر اور اس دنیا کی محبت اس کو گھیر لی ہے. ہم جب تک اس چیز پر غور نہ کریں کہ کس طرح ہم اپنے تعلق باللہ کو بڑھائیں، جب تک ہم اس ڈر خوف کو جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی اور جو محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی اس کی جگہ پر ہم نے لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا اور دنیا کی محبت میں ہم اللہ کی محبت کھو بیٹھے. ہمیشہ سے انبیاء اور خلفائے راشدین اور صلحاء امت ہر موقع پر اپنے ساتھیوں کو تعلق باللہ بڑھانے کی نصیحت کرتے رہے، اور وہ اللہ سے ڈرنے اور اس کی محبت دل میں بٹھانے اور اس کے ساتھ تعلق بڑھانے کی ہدایت دیتے رہے. میں آج بھی اسی نصیحت کو آج کی تقریر کا عنوان بنا کر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا، اور آئندہ بھی جب کبھی موقع ملے گا اسی کی نصیحت کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو ہر دوسری چیز پر مقدم ہی ہونا چاہیے. عقیدے میں اللہ پر ایمان مقدم ہے، عبادت میں اللہ سے دل کا لگاؤ مقدم ہے، اخلاق میں اللہ کی خشیت مقدم ہے، معاملات میں اللہ کی رضا کی طلب مقدم ہے، اور پھر جملہ ہماری ساری زندگی ہی کی درستی کا انحصار اسی پر ہے کہ ہماری دوڑ دھوپ، ہماری ساری جدوجہد رضا الہی کے لیے ہو اور ہر دوسری غرض پر یہ مقدم ہو. پھر خصوصیت کے ساتھ یہ کام جس کے لیے ہم مل کر کرنا چاہتے ہیں، یہ تو سراسر
تعلق باللہ ہی کے بل پر چل سکتا ہے، یہ اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اور یہ اتنا ہی کمزور ہوگا جتنا خدا نخواستہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی جو کام بھی کرنے اٹھتا ہے، خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا، اس کی اصل محرک وہ غرض ہوتی ہے جس کی خاطر وہ کام کرنے اٹھا ہے، اور اس میں سرگرمی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ اس غرض کے ساتھ آدمی کی دلچسپی میں گہرائی اور گرمجوشی ہو۔ نفس کے لیے یہ کام کرنے والا خود غرضی کے بغیر نفس پرستی نہیں کر سکتا، اور نفس کی محبت میں جتنی شدت ہوتی ہے اتنی ہی سرگرمی کے ساتھ وہ اس کی خدمت بجا لاتا ہے۔ اولاد کے لیے کام کرنے والا اولاد کی محبت میں دیوانہ ہوتا ہے، تبھی وہ اپنے عیش و آرام کو اولاد کی بھلائی پر قربان کرتا ہے، اور اپنی دنیا ہی نہیں بلکہ اپنی عاقبت تک اس غرض کے لیے خطرے میں ڈال دیتا ہے کہ اس کے بچے زیادہ سے زیادہ خوشحال رہیں۔ قوم یا وطن کے لیے کام کرنے والا قوم و ملک کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے، تبھی وہ قوم اور ملک کی آزادی، حفاظت اور برتری کی فکر میں مالی نقصانات اٹھاتا ہے، قید و بند کی سختیاں جھیلتا ہے، شب و روز کی محنتیں صرف کرتا ہے اور جان تک قربان کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم یہ کام نہ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں، نہ کوئی خاندانی غرض اس کی محرک ہے، نہ کوئی ملکی و قومی مفاد اس میں ہمارے پیش نظر ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہمیں مطلوب ہے، اور اسی کا کام سمجھ کر ہم نے اسے اختیار کیا ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک اللہ ہی سے ہمارا تعلق گہرا اور مضبوط نہ ہو یہ کام کبھی نہیں چل سکتا، اور اس میں سرگرمی آ سکتی ہے تو اسی وقت جب کہ ہماری ساری رغبتیں اللہ تعالی کی رضا میں مرکوز ہو جائیں۔ اس کام میں جو لوگ شریک ہوں ان کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ ان کا تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے، بلکہ ان کا تعلق اللہ سے ہی ہونا چاہیے۔ اس سے تعلقات میں سے ایک تعلق نہیں بلکہ ایک ہی اصلی اور حقیقی تعلق ہونا چاہیے، اور انہیں ہر وقت یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے کہ اللہ سے ان کا تعلق گھٹنے نہیں پائے بلکہ روز بروز زیادہ بڑھتا اور گہرا ہوتا چلا جائے۔ اس معاملے میں دو رائے بالکل نہیں ہے۔ تعلق باللہ ہی ہمارے اس کام کی جان ہے۔ الحمدللہ اس کی اہمیت کے احساس سے ہم غافل نہیں ہیں، البتہ جو سوالات اکثر لوگوں کو پریشان رکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تعلق باللہ سے ٹھیک مراد ہے کیا، اس کو پیدا کرنے اور بڑھانے کا طریقہ کیا ہے، اور آخر ہم کس طرح یہ معلوم کریں کہ ہمارا تعلق واقعی اللہ سے ہے یا نہیں، اور ہے تو کتنا ہے۔ ان سوالات کا کوئی واضح جواب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اکثر یہ محسوس کیا کہ لوگ گویا اپنے آپ کو ایک بے نشان صحرا میں پا رہے ہیں جہاں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی منزل مقصود ٹھیک کس سمت میں ہے، اور کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنا راستہ طے کیا اور اب کس مرحلے میں ہیں اور آگے کتنے مراحل باقی ہیں۔
اسی وجہ سے بسا اوقات ہم میں سے کوئی آدمی اس تصور میں گم ہونے لگتا ہے، کوئی ایسے طریقوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے جو اللہ کو مقصود نہیں ہوتے، کسی لیے مخصوص سے قریب کا تعلق اور دور کا تعلق رکھنے والی چیزوں میں امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے اور کسی پر حیرت کا عالم طاری ہوتا ہے۔ اسی لیے آج میں صرف تعلق باللہ کی نصیحت ہی پر اکتفا نہ کروں گا، بلکہ اپنے علم کی حد تک ان سوالات کا بھی ایک واضح جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے میں توجہ مرکوز کرنے کی درخواست کروں گا کہ تعلق باللہ سے ہے کیا مراد۔ ابھی جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی تھی اپنی تقریر سے پہلے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اس کا مطلب ہے کیا؟ آئیے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ ہے کہ آدمی کا جینا اور مرنا، اس کی عبادتیں اور قربانیاں سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اور وہ پوری طرح یکسو ہو کر اپنے دل کو بالکل اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے ارشادات میں اس تعلق کی ایسی تشریح فرما دی کہ اس کے مفہوم اور مدعا میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کا نچوڑ اگر آپ معلوم کریں گے تو تعلق باللہ کے معنی ہیں خشیت اللہ فی السر و علانیہ، یعنی کھلے اور چھپے ہر کام میں اللہ کا خوف محسوس کرنا۔ اور قرآن فرماتا ہے، ان تکون بما فی یدی اللہ اوثق بما فی یدیک، اپنے ذرائع وسائل کی بنسبت تیرا بھروسہ اللہ کی قدرت پر زیادہ ہو، اور یہ کہ من التمس رضی اللہ بسخط الناس، آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لے۔ اس کے بالکل برعکس بات یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ من التمس رضی الناس بسخط اللہ، پھر جب یہ تعلق بڑھتے بڑھتے اس حد تک کو پہنچ جائے کہ آدمی کی محبت اور دشمنی اور اس کا دینا اور روکنا جو کچھ بھی ہو اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی خاطر ہو، اور نفسانی رغبت اور نفرت کی لاد اس کے ساتھ نہ لگی رہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے تعلق باللہ کی تکمیل کر لی۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ پھر یہ جو آپ ہر روز رات کو اپنی دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، اس کا لفظ بلفظ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو آپ کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کے الفاظ پر غور کیجئے اور دیکھتے جائیے کہ آپ ہر رات اپنے اللہ کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھنے کا اصرار کرتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستہدیک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ خدایا، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں، تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے ہی اوپر بھروسہ رکھتے ہیں
اور سب اچھی تعریفیں تیرے ہی لیے مخصوص کرتے ہیں. ہم تیرے شکر گزار ہیں. وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَرْجُوكَ. ہم تیرے شکر گزار ہیں، کفران نعمت کرنے والے نہیں ہیں. ہم ہر اس شخص کو چھوڑ دیں گے جو تیری نافرمانی کرے. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. خدایا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور ساری دوڑ دھوپ تیری طرف ہی ہے. ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. یقیناً تیرا عذاب بڑا سخت ہے، ان لوگوں کو پہنچنے والا ہے جو کافر ہیں. اسی تعلق باللہ کی تصویر اس دعا میں پائی جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے وقت پڑھا کرتے تھے. اس میں آپ اللہ کو خطاب کر کے عرض کرتے ہیں اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت. خدایا میں تیرا ہی مطیع و فرمان ہوا اور تجھی پر ایمان لایا، اور تیرے ہی اوپر میں نے بھروسہ کیا، اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، اور تیری خاطر میں لڑا، اور تیرے ہی حضور اپنا مقدمہ لایا. تعلق باللہ بڑھانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہم اس کو بڑھائیں؟ اب دیکھنا ہم کو یہ ہونا چاہیے کہ اس تعلق کو بڑھانے کے لیے وہ کیا طریقے ہم کو کرنے چاہیے، وہ کیا طریقے ہم کو پیدا کرنے چاہیے اپنے اندر جو اس تعلق کو بڑھا سکے. اس کے پیدا کرنے کی صورت صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک و معبود اور حاکم تسلیم کرے. الوہیت کی تمام صفات اور حقوق اور اختیارات کو اللہ کے لیے مخصوص مان لے، اور اپنے قلب کو شرک کے ہر شائبے سے پاک کر دے. یہ کام جب آدمی کر لیتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. رہا اس تعلق کا نشو و نما تو وہ دو طریقوں پر منحصر ہے. ایک ہے فکر و فہم کا طریقہ اور دوسرا عمل کا طریقہ. فکر و فہم کے طریقے سے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھانے کی صورت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی مدد سے ان نسبتوں کو تفصیل کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھیں جو آپ کے اور خدا کے درمیان فطرتاً ہیں اور بالفعل ہونی چاہیے. ان نسبتوں کا ٹھیک ٹھاک احساس اور ادراک اور ذہن میں ان کا استحضار صرف اسی طریقے سے ممکن ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھیں، بار بار اس کے مطالعے کی تکرار کرتے رہیں، اور ان کی روشنی میں جو جو نسبتیں آپ کے اور خدا کے درمیان معلوم ہوں ان پر غور و فکر کر کے اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھتے رہیں کہ ان میں سے کس کس نسبت کو آپ نے بالفعل قائم کر رکھا ہے، کہاں تک اس کے تقاضے آپ پورے کر رہے ہیں، اور کس کس پہلو میں آپ کیا کمی محسوس کرتے ہیں. یہ احساس اور یہ استحضار جتنا جتنا بڑھے گا انشاءاللہ اسی تناسب کے ساتھ اللہ سے آپ کا تعلق بھی بڑھتے رہے گا. مثال کے طور پر ایک نسبت آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ ہے کہ آپ عبد ہیں اور وہ معبود ہے. دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ زمین پر اس کے خلیفہ ہیں اور اس نے اپنی بے شمار امانتیں آپ کے سپرد کر رکھی ہیں. تیسری نسبت یہ ہے کہ آپ ایمان لا کر اس کے ساتھ ایک بیع کا معاہدہ کر چکے ہیں. بیع مینس خرید و فروخت، جس کے مطابق آپ نے اپنی جان اور مال اس کے ہاتھ بیچی ہے
اور اس نے جنت کے وعدے پر خریدی ہے۔ چوتھی نسبت آپ کے اور اس کے درمیان یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے جواب دہ ہیں اور آپ کا حساب صرف آپ کے ظاہر ہی کے حساب سے لینے والا نہیں ہے، بلکہ آپ کے جملہ حرکات و سکنات، بلکہ آپ کی نیتوں اور ارادوں کا تک کا ریکارڈ اس کے پاس محفوظ ہو رہا ہے۔ غرض یہ اور دوسری بہت سی نسبتیں ایسی ہیں جو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان موجود ہیں، بس انہی نسبتوں کو سمجھنے، محسوس کرنے، یاد رکھنے اور ان کے تقاضے پورے کرنے پر اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کا بڑھنا اور قریب تر ہونا منحصر ہے۔ آپ جس قدر ان سے غافل ہوں گے، اللہ سے آپ کا تعلق اتنا ہی کمزور ہوگا، اور جس قدر زیادہ ان سے خبردار اور ان کی طرف متوجہ رہیں گے، اسی قدر آپ کا تعلق گہرا اور مضبوط ہوگا۔ لیکن یہ فکری طریقہ اس وقت تک نتیجہ ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ دیر تک نبھا بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ عملی طریقے سے اس کو مدد اور قوت نہ پہنچائی جائے۔ اور وہ عملی طریقہ یہ ہے کہ احکام الہی کی مخلصانہ اطاعت اور ہر اس کام میں جان لڑا کر دوڑ دھوپ کرنا جس کے متعلق آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ احکام الہی کی مخلصانہ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو آپ بلا چیو چرا بلکہ اپنے دل کی رغبت اور شوق کے ساتھ خفیہ اور علانیہ انجام دیں، اور اس میں کسی دنیاوی غرض کو نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے قلبی نفرت و کراہت کے ساتھ خفیہ اور اعلانیہ پرہیز کریں، اور اس پرہیز کا محرک کسی دنیاوی نقصان کا خوف نہیں ہو بلکہ اللہ کے غضب کا خوف ہو۔ یہ طرز عمل آپ کو تقوی کے مقام پر پہنچا دے گا، اور اس کے بعد دوسرا طرز عمل آپ کو احساس کی منزل پر پہنچائے گا، یعنی یہ کہ آپ دنیا میں ہر اس بھلائی کو فروغ دینے کی کوشش کریں جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اور ہر اس برائی کو دبانے کی کوشش کریں جسے اللہ ناپسند فرماتا ہے، اور اس کی کوشش میں جان، مال، وقت، محنت اور دل و دماغ کی قابلیت غرض کسی چیز کے قربان کرنے میں بھی بخل سے کام نہ لیں۔ پھر اس راہ میں جو قربانی بھی آپ کریں اس پر کوئی فخر آپ کے دل میں پیدا نہ ہو، نہ تو یہ خیال کبھی آپ کے دل میں آئے کہ آپ نے کسی پر احسان کیا، بلکہ بڑی سے بڑی قربانی کر کے بھی آپ یہی سمجھتے رہیں کہ آپ کے جو حق آپ پر تھا اللہ کا وہ پھر بھی ادا نہیں ہو سکا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔